سامعین کرام، کئی دنوں سے لوگوں کے اکثر سوالات سامنے آ رہے ہیں اور مجھ سے اکثر یہ پوچھا جا رہا ہے. کئی لوگوں نے واٹس ایپ کے اوپر، کئی لوگوں نے میرے اسلامک انلائٹمنٹ کا جو فیس بک پیج ہے اس پر جو ہے وہ کانٹیکٹ کیا اور مجھ سے یہ سوالات کیے اکثر لوگوں نے کہ یہ بتلائیں کہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں اور دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، تو اس کی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے. دیکھیں، ایک بات جو ہے وہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں. میں نے ان تمام دوستوں کو، تمام بھائیوں کو جہاں تک مجھ سے جو ہے وہ ہو سکا میں نے جواب دیا، لیکن پھر یہ سوچا کہ کیوں نہ اس پہ جو ہے وہ ایک ویڈیو بھی جو ہے وہ بنا لی جائے تاکہ تمام بھائیوں کو جو ہے وہ، تمام احباب کو یہ بتلایا جا سکے کہ ہماری دعائیں جو ہے وہ کیسے قبول ہو سکتی ہیں. دیکھیں، دعا جو ہے یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. خود اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب بھی اے پیغمبر میرے بندے آپ سے سوال کریں، میرے بارے میں پوچھیں، تو ان کو بتلا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. تو یہ کنسیپٹ جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ کنسیپٹ جو ہے وہ غلط ہے. دعا انسان کی ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن اس دعا کے یاد رکھے 3 حصے ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعض دعائیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین فوراً انسان کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں جس کا وہ سوال کرتا ہے. اور دوسری قسم یہ ہے، فرمایا کہ بعض دعائیں ایسی ہیں جو کسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین جو ہے وہ بندے کی آزمائش اور امتحان چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس قدر میرے در کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور کس قدر میرے ساتھ مخلص ہے کہ اگر میں اس کو 1 سال 2 سال چند سال تک یہ چیز نہ عطا کروں تو کہیں یہ میرا در چھوڑ کے تو نہیں جانے والا. تو بعض اوقات انسان کی دعا جو ہے وہ دیر سے قبول ہوتی ہے اور اس کے اندر اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے. اور تیسری قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض دعائیں ایسی ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی، اور فرمایا جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی وہ کل قیامت کے دن انسان کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہیں. جب انسان دنیا سے جائے گا، کل قیامت والے دن اللہ کے دربار کے اندر پیش ہوگا، تو اس کی وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہو سکی تھیں، اللہ رب العالمین ان کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر کے انسان کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں ڈالے گا، اور ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے. تو یاد رکھیں، دعا جو ہے وہ قبول ضرور ہوتی ہے. قرآن پاک نے اس بات کا جو ہے وہ واضح طور پہ اعلان فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ مجھے پکارو، میں ضرور تمہاری پکار کو جو ہے وہ سنوں گا. تو اللہ رب العالمین بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ میں پکار کو سننے والا ہوں، میں تمہارے بہت قریب ہوں. جیسے سورۃ قاف میں بھی فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں. تو اللہ بہت قریب ہے انسان کے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا آخری حصہ آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، اور آسمان دنیا پہ آ کے اللہ رب العالمین یہ اعلان فرماتے ہیں مَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، لوگو کون ہے جو رات کے اس وقت، اس پہر کے اندر یعنی تہجد کے وقت اٹھے اور پھر مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، وہ میرے سامنے آ کے گریہ زاری کرے، وہ میرے سامنے آ کے روئے، میرے سامنے آ کے گڑ گڑائے، وہ سجدے کے اندر آ کے آنسو بہائے، وہ میرے سامنے آ کے اپنی جبین نیاز کو جھکا دے
اور کہے کہ اللہ تیرے علاوہ کسی اور کا در نہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی سننے والا نہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی ایسا در نہیں ہے جس کے اوپر جا کے سر کو جھکا سکوں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، فرمایا وہ میرے سامنے آ کے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو گرا دے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کی آنکھ سے گرا ہوا آنسو کا قطرہ مجھے دنیا کے تمام تر پانیوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قطرہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت النار علی ثلاثۃ اعین، تین آنکھیں ایسی ہیں جن کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے، اور ان میں سے ایک آنکھ وہ ہے بکت من خشیت اللہ، فرمایا جس آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو نکل پڑے، اللہ نے اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے رو پڑنا۔ دعائیں انسان کی ضرور قبول ہوتی ہیں، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، ہمیں وہ طریقہ ہی نہیں پتا جو اللہ رب العالمین سے مانگا جائے جس طریقے سے، ہم اس کو منانے کا ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا، ہمارے پاس وہ سلیقہ ہی نہیں ہے کہ ہم دعا کیسے کریں، ہماری دعائیں کیسی ہیں، ادھر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے اور دل جو ہے وہ کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، زبان سے الفاظ ادا کچھ اور ہو رہے ہیں، دماغ اور دل جو ہے وہ کہیں اور پہ مصروف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتے جو مانگ تو رہا ہو لیکن اس کا دل، اس کا دماغ جو ہے وہ اس بات سے غافل ہو، اس کا دل اور دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، فرمایا ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے دعا جب بھی مانگیں یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین سن رہا ہے، یہ سوچیں کہ وہ قبول کرنے والی ذات ہے، یہ سوچ لیں، دل کے اندر اس بات کو بٹھا لیں، یقین کر لیں کہ وہ اللہ مجھے ضرور عطا کرے گا، لیکن اگر وہ نہیں دے رہا تو اس کے اندر حکمت ہے، میری کمزوری ہے، میری کمی ہے، میں اپنی اس کمزوری کو دور کروں۔ تو اللہ رب العالمین تو ہر روز رات کے آخری پہر کے اندر آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، من یستغفرنی فاغفر لہ، او ابن آدم اٹھو، میں اللہ رب العالمین پہلے آسمان کے اوپر آیا، تو اپنے نرم بستر کو چھوڑ دے، گرم بستر کو چھوڑ دے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر لے، میرے سامنے آ کے سجدہ ریز ہو جا، فرمایا یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ ولا ابالی۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ خود اعلان کرتے ہیں او ابن آدم کتنے گناہ کر لیتے ہو، کتنے گناہ ہیں تیرے پاس، اگر تیرے گناہوں سے زمین اور آسمان کا درمیانی خلا بھرا ہوا ہے تو ان گناہوں کو لے کر میرے سامنے آ جا، شرط یہ ہے کہ اس کے اندر شرک کی آمیزش نہ ہو، یہ سارے گناہ، اتنے گناہ ہوں کہ زمین اور آسمان کا درمیانی خلا بھرا پڑا ہو، فرمایا اس کو لے کر میرے سامنے آ جا، تو نے شرک نہ کیا ہو، میرے سامنے آ کے آنسو بہا، اللہ فرماتے ہیں تیرا آنسو بعد میں زمین کے اوپر گرے گا، میں اللہ رب العالمین تیرے تمام گناہوں کو پہلے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین تو بندے کے انتظار کے اندر بیٹھے ہیں کہ کب میرا بندہ میرے سامنے آئے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ اس لیے دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی زبان کو اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ کرتے ہوئے پھر اللہ رب العالمین سے مانگا جائے، اپنے پہننے کو حلال بنایا جائے، اپنے کھانے پینے کو حلال بنایا جائے۔ جب ہمارا کھانا پینا، ہمارا پہننا حلال ہوگا، ہمارا دل، ہمارا دماغ دعا کرتے وقت اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوگا اور اس یقین کے ساتھ دعا کریں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العالمین ہماری دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ تو یہی مطلب ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگیں اور ان شرائط کو اپنے سامنے رکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی تمام دلی تمناؤں کو پورا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء، اقول قولی ھذا وما علی الا البلاغ المبین۔